ہم لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا دین پکڑنے جاتے ہیں تو دنیا نکل جاتی ہے، دنیا لینے جاتے ہیں تو دین کی اینٹیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. کہ بزرگی کا اترنا یا تصوف یا وصف کی عقل آ جانا یہ وجدان ہے. صوفی کا پہلا وصف ہے اس کو برائیاں نظر نہیں آتی. جس کو ہم آج علم التصوف کہہ رہے ہیں اس کا ٹریڈیشنل نام علم الاحسان ہے. تو یہ دوسروں کے نصیب کا تقابلی جائزہ جو ہے نا جی، یہ ڈپریشن ہے. علامہ اقبال کی ساری زندگی اس ایک ڈائمنشن کے گرد گھومتی رہی کہ سرکار دو عالم اور سرکار دو عالم کی امت کو ہم نے کیسے سینٹرلائز کرنا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے تصوف اور ذہنی جو صحت ہے اس کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے. کاش صاحب آپ سے اگر میں شروع کروں، آپ ایک ولی کامل کے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کی صحبت بھی حاصل کی، ان کا طور طریقے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دیکھا، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ تصوف ایکچولی ہوتا کیا ہے اور ولی ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء کرام کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ کے یہ بھی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بالکل عام لوگ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اس دنیا میں عام بندہ بن کے گزرنا بہت مشکل کام ہے. ہر کوئی ایک خصوصیت چاہتا ہے اپنے نام کے ساتھ، نیم فیم ہر ایک کی شاید ریکوائرمنٹ بنی ہوئی ہے. تو وہ سب کہا کرتے تھے کہ زندگی سادہ رکھو لیکن خیال بلند رکھو. جو اصل کام ہے کہ ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے اتنی وہ اپنے ساتھ مکان، پیسہ، گاڑی، ان چیزوں کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینی شروع کر دی ہوئی ہے کہ شاید وہ جو خیال کا عرفہ ہونا ہے یا خیال کا بلند ہونا ہے یا منفعت بخش خیال کا ہونا ہے وہ ہماری زندگی میں کہیں بے معنی سا ہو کے رہ گیا ہے. تو بھائی صاحب جیسے لوگ آتے ہیں اور آ کے پھر یہ اس صدی کے اوپر تو چھا گئے ہوئے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے کہ آپ کا خیال تبدیل ہونا. آپ کا خیال تبدیل ہو جائے آپ کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے. تو ویسا صاحب نے لوگوں کے خیال کے اوپر کام کیا، ان کے قلب کے اوپر، ان کی روح کے اوپر کام کیا کہ یہ چاہے پیسے والے ہوں چاہے بغیر پیسے کے ہوں لیکن اچھا صاف ستھرا انسان بن کے چلنا یہاں پر بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. ہم لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا دین پکڑنے جاتے ہیں تو دنیا نکل جاتی ہے، دنیا لینے جاتے ہیں تو دین کی اینٹیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں ہماری. تو یہ ان دونوں کے درمیان میں ہر انسان کہیں نہ کہیں کشمکش میں جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے. تو یہاں پر وائسب جیسے پھر لوگ آتے ہیں اور ایک ریولوشنائز قسم کا معاشرہ وہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس دین کے اوپر بھی چلا جائے اور دنیا کو بھی نہ چھوڑا جائے. ایک وقت تھا کہ لوگ یہ تصوف کے لیے یا روحانی دنیا کے لیے جنگلوں کا رخ کرتے تھے، وہاں پہ جا کے تپسیا کرتے تھے، گرو گیان کرتے تھے. پھر ایک وقت آ گیا کہ ان بزرگوں نے شہروں میں رہنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے اب شہر بھی شاید جنگل ہی بن گئے ہیں، اب انہیں جنگل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ اسی جنگل میں رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں اور ان کو وہ خیال دیتے ہیں. ایک بار صاحب نے کہانی چھوٹی سنائی کہ ایک شخص تھا، اس کے اوپر کوئی حقیقت آشکار ہونی شروع ہوئی، چلا گیا جنگل میں اور جب بیٹھا تو خوشبو پھر وہ ہوتی ہے تصوف والے کی، ایک روحانی انسان کی ایک اورا ہوتا ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ پھیلنی شروع ہوئی تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. پھر وہی مسائل شروع ہو گئے، میرے بھائی کا مسئلہ تو میرا فلانا مسئلہ تو میرا شادی کا مسئلہ ہے جی. تو ان بزرگوں نے نا ایک بڑی پرانی ایک نظم لکھی کہ وہی قصہ دال چپاتی کا، وہی قصہ گھوڑے ہاتھی کا، تم ہم کو سنانے آتے ہو، ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو. تو یہ زنجیریں توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دفعہ یہ ساری، جن کے اندر پابندیوں کے اندر انسان ہوتا ہے. آپ زندگی کے اندر اگر کچھ طے کر لیں، فیصلہ زندگی کا کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے زندگی میں حرام نہیں کھانا، یقین کریں ایک دفعہ اس کو انکار کر کے دیکھیں، وہ آئندہ آپ کے راستے میں کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اتنی طاقت ہوتی ہے سچ کی طاقت.
تو وہ سچ کی طاقت کو کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جو آ کے تھوڑا سا اسٹرینتھن کرتی ہے, تھوڑی سی طاقت دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے کہ کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی وقت باقی ہے, ابھی بھی آپ کے پاس ہے موقع, آخری سانس تک آپ کے پاس موقع ہے, ابھی بھی اس کو قابو کر لے. تو یہ تصوف جو ہے صوفی کیا کرتا ہے, وہ آپ کے نا پودے کو خوبصورت بنانے کے لیے آتا ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے. مشاطہ پرانے دور کے نا وہ بیوٹی پارلر کو کہتے ہیں. تو وہ بیوٹی پارلر اس دور میں بھی ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے جی, ہے کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے, بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. چمن کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک مالی چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ مالی صوفی ہوتا ہے. اور وہ جو تصوف آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پودوں کو خوبصورت بنا رہا ہے, تھوڑی سی جھاڑیاں نکال رہا ہے, کچھ سوکھے پتے نکال رہا ہے, اور خوبصورت انسان بنا کے آپ کو اس دنیا کے چمن میں چلنے کے لیے بھیج دیتا ہے کہ اب آپ خوشبوئیں بکھیریں. تو میں تصوف کا ہی چھوٹا سا معنی سمجھا جی. میں ڈاکٹر صاحب تصوف کی بات ہوئی, صوفی کی بات ہوئی, سچائی کی بات ہوئی, خیال کی بات ہوئی, تو ایک ڈاکٹر کہاں سے تصوف کی طرف آ گیا؟ اچھا, میں ابھی ایک بڑی گہرے سلسلوں کے ان بٹوین چل رہا ہوں. تصوف میں ڈاکٹر کا آنا یا ایک انجینئر کا آنا یا ایک عام انسان کا آنا یہ ایک بالکل ڈفرینٹ پیرایا ہے, کیونکہ دنیا ہی اور ہے. جی, میں نے ایک دفعہ ایک جملہ بولا تھا, یہاں بہت ساری خواتین بھی بیٹھی ہیں, کہ بزرگی کا اترنا یا تصوف یا وصف کی عقل آ جانا یہ وجدان ہے. اگر اللہ دینے پر آئے گا تو 18 سال کی لڑکی کو بھی وہ بزرگی عطا کر دے گا جو 65 سال کے بابے کو عطا نہیں ہوگی جو بچوں کی طرح ایکٹ کر رہا ہوگا. تو یہ اس کا کسی پروفیشن, کسی پیشے, کسی اس سے, یہ اگر اس دنیا کے سلسلے ہوتے تو پھر اس کا تعلق تھا, یہ اس دنیا کے سلسلے ہی نہیں ہے. وصف کا, تصوف کا, روحانیت کا, آپ کی روح کی پاکیزگی کا آپ کے معاشرے میں آپ کے اچھے رول کو تو انفلوئنس کر سکتا ہے, لیکن یہ سلسلے یہاں سے وہاں تک جڑیں, یہ تعریف سمجھنا بہت ضروری ہے. وی مکس آور پروفیشن, آور زبان, آور فرقہ واریت, آور لسانیت, آور صوبائیت ود روح. روح ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ٹھیک ہے, وصف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت, جیسے آپ کا ٹاپک ہے اسپریچول مینٹل ہیلتھ اور اس کی ساری امپلیکیشن, یہ جو میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں ڈیجیٹل طوائف گیری پر, یا میں بات کرتا ہوں ڈیجیٹل ایکسپلائٹیشن پر. دا ایشو از کہ ہم لوگ جو روح کی پاکیزگی ہے نا اس کے اندر ورچوئل گند گھسا رہے ہیں. دس از ویری ڈینجرس اینڈ ویری نٹوریس. اگر یہ آپ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے اس ورچوئل دنیا کا آپ کی روح کے ساتھ. آپ اگر جسم کے کسی گند میں مبتلا ہے نا, اللہ نے اس کو ایکسیس ہی نہیں دیا آپ کی روح تک, لیکن ورچوئل پینیٹریشن از ڈائریکٹلی پینیٹریٹنگ یور مائنڈ اینڈ سول. اگر ایک 20 سال کی لڑکی یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے ساتھ والے گھر کے حالات اس لیے چینج ہو رہے ہیں کیونکہ رات کو اس کی ماں اپنی بیٹی کو ٹک ٹاک لائیو پر بٹھاتی ہے, جہاں باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو شیئر مار رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں, اور میں نے حالات کئیوں کے چینج ہوتے دیکھے ہیں. میں نے کیا آپ سب دیکھ رہے ہیں راتوں رات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو وہ واصفیت پہ چلے گی یا وہ چلے گی اس طرف جو کہ بے راہ روی کا راستہ ہے. وی ہیو گلیمرائزڈ دی ورلڈ آف ڈیجیٹل طوائف گیری. اب ایک میں چھوٹی سی یہاں بات کروں گا. مجھے مڈو صاحب کو میں نے بہت پڑھا ہے, مجھے ان سے ایک گلہ رہتا ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے ہمیشہ کوٹھے کو بہت بیان کیا, انہوں نے طوائف کی بہت کہانی لکھی, گلیمرائز ہو گئی طوائف, معاشرے کا گند بھی وہ جانتی تھی, لیکن انہوں نے کبھی گھر میں بیٹھی شریف زادی کے بارے میں نہیں لکھا. وہ کون تھی؟ وہ اللہ کی ولی تھی جس کی زندگی میں کوئی من پسند شخص آیا, کوئی روح کے سلسلے چلے اور وہ اس کو لا حاصل کی طرف لے گئے, لیکن پھر اس کی شادی ہوتی ہے اور زندگی میں آنے والا شخص من پسند نہیں ہوتا, نا من پسند بھی ہوتا ہے. تو جہاں وہ تہجد کے سجدے میں دعا مانگتی ہے کہ اس کا خیال بھی میرے ذہن میں نہ آئے, وہ دوسری طرف دعا مانگتی ہے جو نصیب اللہ نے لکھا, جو اس کی چاہت ہے,
اس کے لیے دعا مانگتی ہے اور پھر اس کی اور اس کے بچوں کی وفادار رہتی ہے، وہ شریف زادی اس طوائف زادی سے بہت بڑی اللہ کی ولی ہے. یہ بتانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ طوائف زادیاں نہیں، شریف زادیاں پیدا کرے. اور وہ تبھی پیدا ہوں گے جب ہمارے آئیڈیل واصف علی واصف صاحب ہوں گے. دس از دا ہول اسٹوری. تھینک یو. جزاک اللہ. افتخار رفیع بھائی، ادب والوں کی بھی بات ہوئی اور بے ادبوں کی بھی بات ہو گئی. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ تو ادب والوں کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ نے عام لوگوں میں اور ان میں کیا ایسا فرق دیکھا کہ آپ ان کے ہی ہو کے رہ گئے؟ السلام علیکم جی. سلام. ادب والا صوفی نہایت عام انسان ہوتا ہے. واصف صاحب کا چلنا بولنا، ان کے کپڑے، ان کا انداز تخاطب اگر آپ غور کریں تو بالکل عام تھا. میں نے کاشف صاحب کے پچھلے سال بھی گوشت گزار کیا تھا. میرے ابا جی AG/PNT کے اندر ایک سارٹر بھرتی ہوئے تھے پہلے اسکیل میں، پھر وہ ترقی کرتے کرتے پڑھتے ہوئے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے. میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، تو میری اماں گرمیوں کی چھٹیوں میں جو اس وقت پورے 3 مہینے کی ہوا کرتی تھیں، جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مہینے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، تو مجھے AG آفس بھیج دیتی تھی ابا کے ساتھ. صبح 8 بجے میں نے دفتر آ جانا. واصف صاحب وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور بڑے اعلیٰ درجے کا ایک کوٹ ہوتا تھا، بڑے نفیس قسم کی کبھی کوٹرائی کی دوسری پینٹیں ہوا کرتی تھی، اور ایک بیگ ہوتا تھا لیدر کا براؤن کلر کا، اس میں کتابیں ہوتی تھی. وہ میرے ابا جی کے کاؤنٹر پہ رکھواتے تھے. ابا مجھے یہ کرتے تھے کہ کاؤنٹر بہت اونچا تھا، وہ مجھے اس پہ بٹھا دیتے تھے. اب نہ میں اتر سکتا تھا اور نہ میں شرارتیں کر سکتا تھا، کیونکہ جیسے مجھے کوئی اتارتا تھا میں فرش کے اوپر چپس کے گھیسیاں لگایا کرتا تھا، کپڑے پھٹ جاتے تھے، بیلے ہو جاتے تھے. تو واصف سرکار وہاں آتے تھے، میں ان کو واصف انکل کہا کرتا تھا. انہوں نے آتے ہی کہنا ہے ابرار میاں کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک، کیونکہ دوست تھے. میرے ابا جی حیات ہیں، وہ بول نہیں سکتے، لیکن اگر ہم جب واصف صاحب کا تذکرہ کرتے تو مسکراتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا. لیکن میں ابا جی ساری زندگی سنتا رہا واصف سرکار کے بارے میں. تو وہ اپنا بیگ رکھواتے تھے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب کسٹم ہاؤس کے اوپر کوئی کمرہ تھا جہاں سرکار ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے. اب وہ کرتے کیا تھے، میں ایک چھوٹی سی، یہ سارا واقعہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ابتدا بتاؤں یا یہ سوتے صوفیزم کے پھوٹتے کیسے ہیں. میرے ابا کی تنخواہ 70 روپے ہوگی، 80 روپے ہوگی اس وقت، اگر ہم لیٹ 70s کی بات کریں. تو کبھی کبھی مہینے میں 1-2 دفعہ مجھے 10 روپے دیا کرتے تھے. 10 روپے ایک بچے کو نہیں دیے جاتے. 10 روپے ایسے ہی ہے کہ آج ہم کسی کے بچے کو 1 لاکھ روپے دے دیں یا 50 ہزار تو دے دیں. تو میں واصف ان کو کاشی بھائی کو کہہ رہا تھا پچھلے سال، میں نے کہا یار آپ کے ابا میرے ابا کی مدد کرتے تھے. وہ ایک راحت بانٹنے کا انداز تھا. میں نے بابا جی اشفاق صاحب سے پوچھا، میں کہا بابا جی بابا کی ہوندا ہے؟ کہندے آسانیاں ونڈن والا بابا، چھوٹا بابا چھوٹی آسانی، وڈا بابا وڈی آسانی. اور آپ یقین کیجئے جب میری اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پہلی بار پتہ مجھے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کاکا میں جا رہا ہوں ریکارڈنگ پہ، جب تک ریکارڈنگ ختم نہیں ہوتی تو نے PTV میں گھوم کے سب کی تعریف کرنی ہے. میں کہا کیڑی ڈیوٹی لاتی جے، اس قابل ہی نہیں کہ میں خوبصورت نوجوان، پورے بال، بہترین مونچھ، تگڑا، ڈپلوما لے کر آیا تھا ایکٹنگ کا، اور مجھے پتا تھا میں چھا جاؤں گا، اور میں تو ٹرینڈ ایکٹر ہوں. میں صدر پاکستان کے سامنے پرفارم کر کے آیا ہوں پاٹے کا رفیع پیر گروپ کے ساتھ، یہ دنیا میری ہے. میں کہا کیڑے سیاپے بات تھا. خیر جو بندہ ملے میں کہا جی واہ بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی شرٹ ہے، ویری گڈ. جب باہر نکلے تو مجھے کہتے ہاں کی تھی، میں کہا جی اشفاق صاحب، میں ان کو خان صاحب کہتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ بابا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بابا جان تو بات پڑھیا جائے گا، زندگی چ نہیں پڑھیا جانا. اے جڑا بیٹھا نا اے بابا ہے کاشف، اے دسدا نہیں گا ابے دی گلا کر کے تے چلا جاندا ہے، اصل بابا ہے وے. موجودہ دور کا صوفی یہ ہے.
جو واصف علی واصف صاحب کی وراثت ہے. تو خیر وہ ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں یار تو نے 15 دن سب کی تعریف کرنی ہے, کسی کو شکوہ نہ ہو, عزت نفس پالنی ہے, پھر مجھے بتانا. میں 15 دن کرتا رہا. داستان سرائے گیا. مجھے یاد ہے میرے پاس یاما ہوتی تھی, میں نہر پہ جا رہا تھا اور میں اونچی اونچی چیخ رہا تھا کہ یار بابا جی نے کس طرف لگا دیا کہ کسی کی برائی نہیں کرنی, کسی میں عیب نہیں دیکھنا. میں گیا داستان سرائے, باہر کھڑے ہوئے تھے, کہیں جا رہے تھے, کہنا آ گئے ہیں. میں کہا آپ کو بہ میں آنا. میں کہا نہیں 1 منٹ میری گل سنو. میں نے کیڑے سیاپے چھپاتا ہے. کہتے کیوں کیتا ہی. میں کہا ہاں جی میں تو 15 دن کسی کی دل آزاری نہیں کی. کہتے ان ساری زندگی ہے کام کرنا ہے. سر جی صوفی برائی نظر آ جائے. صوفی دیکھیں کہتے عشق اندھا ہوتا ہے, محبت اندھی ہوتی ہے نا. آپ کی ماں کو آپ میں کبھی کوئی برائی نظر آئی؟ کچھ بھی کر کے آ جاؤ کچ لیندی ہے. اچھا چل تیرے ابے نوں نہیں دساں گی ہوں نہ کریں, اے کھا لے او پی لے. اللہ محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اوپر ہونے والی کسی جاریت کے اوپر کسی کو سزا دی ہو, کوئی ایک واقعہ بیان کر دیجئے. چاہ جائے کہ کوئی مقدمہ نہ پیش کیا گیا ہو کسی اور کا. محبت اندھی ہوتی ہے اور واقعی اندھی ہوتی ہے. یہ اس کا وصف ہے, یہ اس کی برائی نہیں ہے. میں لڑکی لڑکے کی محبت کی بات نہیں کر رہا, میں حضرت انسان اللہ کی کائنات کی محبت کی بات کر رہا ہوں. واصف علی واصف سرکار پوری کائنات سے محبت کرتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا صرف ان کو کاشف عزیز تھا. وہ جو لکھ کر گئے ان کے افکار تو آج کے بچوں کے کام آ رہے ہیں نا. اب مجھے اشفاق صاحب نے جس کام پہ لگا دیا, میں کہتے بڑا اوکھا کام ہے یار, لوگ کہتے تعریف کیوں میں کریے. صوفی کا پہلا وصف ہے اس کو برائیاں نظر نہیں آتی. بانو قدسی آپا کی نشست جاری تھی. اشفاق صاحب کے بعد ایک عورت آئی, اس نے کہا ماں جی ایسے 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 میرا خامد ایسے بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. جواب دیے بغیر کہتی ہاں کاکی تو کی کہہ رہی سے. اس نے سوال کیا, پھر دوسرا سوال, پھر وہ خاتون بولی ماں جی میں تانوں کچھ کیا سی. کہتی کاکی تو کی کہہ رہی ہیں. اس نے کہا میرا خامد ایسے کرتا ہے, ویسے کرتا ہے, فلاں کرتا ہے. خدا کی قسم بانو قدسی آپا کی لائن آپ کو بتا رہا ہوں. کہتی کاکی تیری محبت اتنی کم ہو گئی ہے کہ تجھے اس میں برائیاں نظر آنے لگی ہیں. مجھے اس قوم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی برائی نظر نہیں آتی. اس سے اچھی قوم میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس سے اچھے موسم, اس سے اچھی زمین, اتنے جنرس لوگ. 25 کروڑ لوگ ہیں. 25 کروڑ میں سے کوئی قتل بھی کر دیتا ہے. انسان رہتے ہیں, جبلی تقاضے ہیں, بشریت کے تقاضے ہیں, چوری بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. میں بھی پچھلے سیشن میں کہہ رہا تھا جس یورپ کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں بڑے عرصے سے, کل بھی میری فلائٹ ہے, یورپ جا رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ جب وہ 2 جنگیں لڑ کے اور 5.5 کروڑ انسانوں کو مار چکے تھے, ہمارے اس وقت کے متحدہ ہندوستان اور موجودہ پاکستان میں فصلیں اگتی تھیں, لوگ گیت گاتے تھے, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے, محبت بانٹا کرتے تھے. اس دھرتی کے اوپر ہم برے نہیں ہیں, کہہ کے برا کر دیا گیا. او جی اے بھی خامی. بابا جی اشفاق صاحب فرماتے کہتے کاکا واصف سرکار ایون مجھے بتائیے کون سی برائی بیان کی انہوں نے. وہ آپ کو راستہ بتا رہے ہیں, آپ کی برائی کہیں مجھے ایک بات دکھا دیں کہ واصف صاحب نے کہا جی وہ انجے گا. صوفی کو کبھی برائی نظر نہیں آتی. وہ تو ایک مراسی ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کا جو اس کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے. واصف علی واصف سرکار نے مجھے بتایا کبھی کوئی معجزہ بیان کیا ہے؟ ان کے افکار, ان کی تحریر معجزہ ہے. جو اوڑھ لے گا, جو پہن لے گا وہ پالے گا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک گولی دی, سر میں درد تھا. میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب سر چی درد دے گا, منہ چی گولی پاواں. انہوں نے کہا کھا لے. میں نے کہا نہیں یار مطلب, لیکن کیونکہ جو علم ان کا ہے وہ میرا نہیں ہے. جب میں نے کھائی تو میرا سر کا درد ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح کوئی بھی صوفی جو آپ کو بات کہتا ہے, جب آپ اس کو عمل کرتے ہیں تو پھر رزلٹ آئے گا نا. آپ یقین کیجئے, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جانتے ہیں کاشف بھائی, یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ بانج ہوتا ہے, اس کی کوئی گدی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ لیجئے کاشف بھائی نے کوئی گدی نہیں ہے. صاحبزادہ صاحب جو ہیں ان کی وراثت کے نہ صرف حقدار ہیں, لے کے چل رہے ہیں, روح رواں ہیں. لیکن میں نے کبھی کوئی ان کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی واصف سرکار کے لیے. اور اپنی ذات کی نفی کر کے, جتنی ڈاکٹر صاحب نے MBBS کر رکھا ہے,
اگر ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیگم, ان کا بھائی, ان کا دوست MBBS ہو تو اس کو MBBS کی ڈگری پاس کرنی پڑے گی نا. ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا. واصف علی واصف کا بیٹا وہ حدیں پار کر رہا ہے, اس مجاہدے سے گزر رہا ہے. میں نے بڑے بڑے سوال دیکھے ہیں, کاشی بھائی سے آ کے کر دیتے ہیں, کاشی بھائی مسکرا کے جواب دے دیتے ہیں, ہنس کے ٹال دیتے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ تصدیق ہو جاتی ہے بندے کی, لیکن کاشی بھائی سے کوئی بات کر کے دیکھ لیں, برا نہیں منائیں گے, بڑا آسانی سے جواب دیں گے. میں نے ایک دن کچھ رائٹروں میں بیٹھا PTV کے اندر, اور میں نے ان کو پتا تھا اشفاق صاحب کا دم چل رہا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ یار اشفاق NJ, اشفاق NJ, اشفاق صاحب ایسے ہیں. شام کو جب میں گیا داسن سرائے, مجھے کہتے اج گیا سی PTV, میں کیا ہو, کہندے کون کون ملیا, میں کہ فلاں رائٹر فلاں رائٹر, وہ 4 کتاباں نے, وہ 6 کتاباں نے, وہ 32 کتاباں نے, وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے, بڑے چنگے لوگ نے. میں کہا کٹا چنگے لوگ نے. جملہ سنیے گا, کہتے وہ تو, میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اشفاق احمد منافق ہے. خدا کی قسم, جواب سنیے, گل مکانی ہے. کہتے ہیں ہاں یار میں بھی اپنی اس عادت سے بڑا تنگ ہوں, دعا کر میری عادت چھوٹ جائے. وہ صوفی ہی نہیں ہو سکتا, تصوف کی منزلیں طے ہی نہیں کر سکتا جس کو سامنے والے میں خوبیاں نظر نہ آئیں. جو خامیاں تلاش کرے وہ ساری زندگی صوفی نہیں ہو سکتا. فہد بھائی, بابوں کی بات ہو رہی ہے, صوفیاء کی بات ہو رہی ہے, تو ہمیں اس میں 2 ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی کرامات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس میں بابوں کو ہواؤں میں اڑایا جا رہا ہوتا ہے, اور ایک طرف ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو آپ یہ بیان کیجیے گا کہ بابے ہیں کیا ایکچولی؟ واہ جی واہ, بڑا مشکل سوال آپ نے آغاز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ. شہر لاہور کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت جو مدفون ہے, شیخ علی بن عثمان نجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک قول میں آغاز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے, کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے, جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے, اور بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے. تو آغاز میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا, ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو, ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو, آمین یا رب العالمین. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, اس سوال کے اوپر پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ادنا سے درجے کے اوپر مجھے بھی سٹرگل کرنے کا موقع ملا ہے, اور مختلف میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ کا جواب دینے کی بھی ایک ادنا سی کوشش کی ہے. بٹ بیفور دیٹ میں چاہتا ہوں کہ تصوف کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آغاز میں کر دی جائیں, کیونکہ تصوف یقینی طور پہ جیسے ابھی فرمایا گیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب کانٹیننٹ کے اندر دور حاضر میں جیسے واصف علی واصف صاحب تھے, اشفاق صاحب تھے, ان لوگوں نے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, محبت کو عام کرنا اور وہ سارا. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ مگر پہلا سوال ہمیشہ یہی ہے نا کہ بھئی یہ فنامنن کیا سرکار دو عالم کی اور صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں وہاں پر بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر اس سوال کو ہم آغاز میں ریزالو کریں تو پھر باقی کہانی جو ہے وہ کنیکٹ کرتی جائے گی. تو داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 باتیں ہم سے جو شیئر کی, جو میں پریزنٹ کر رہا ہوں کشف المحجوب سے. اور کشف المحجوب کے بارے میں میں عرض کرتا چلوں, یہ تصوف کا مسٹسزم کا انسائکلوپیڈیا ہے, 30 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے, برطانیہ میں, رشیا میں اس کے مینوسکرپٹس پڑے ہوئے ہیں. پروفیسر نکلسن جو کہ علامہ اقبال کے استاد بھی تھے, کنٹمپرری بھی تھے, انہوں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی کیا تھا. تو اٹ از اے ہیوج ٹیکسٹ, اور یہ بھی ایک بڑی ہی بے وقوفی اور بے ادبی ہے کہ ہم کشف المحجوب کو پڑھے بغیر اس کے پر کرٹیک کرنا شروع کر دیں. بہرحال تو داتا صاحب کی ٹیچنگ میں خاص طور پہ ایک ہمارے حدیث کے لٹریچر میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, بڑی خوبصورت حدیث ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, مسلم شریف میں بھی اس کا ورژن موجود ہے, بخاری میں بھی اس کا ورژن موجود ہے. طویل حدیث ہے, میں اس کا کانٹیکسٹ نہیں بتا رہا لیکن کوئکلی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. آقا سے جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی بات کی, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جس کو ہم دین کے ستون کہتے ہیں, پلرز کہتے ہیں.
تو جبریل امین نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے. پھر پوچھا گیا ایمان کیا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ, اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, روز آخرت پر ایمان لاؤ, اور آف کورس بخت جو ہے, تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پر ایمان لاؤ. اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے جو تیسرا سوال سرکار دو عالم سے کیا, یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہاں سے تصوف کا دروازہ کھلتا ہے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احسان کیا ہے؟ احسان عربک لینگویج میں حسن سے ہے. حسن, ایکسلنس, پرفیکشن. جس فینومینن کو آپ ایک درجے پر اسلام کہہ رہے ہیں, جس فینومینن کو ایک درجے پر آپ ایمان کہہ رہے ہیں, اس فینومینن کی یا رسول اللہ ایکسلنس کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکسلنس یہ ہے, احسان یہ ہے, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, ورنہ کم از کم یہی شعور بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جس کو ہم آج علم التصوف کہہ رہے ہیں, اس کا ٹریڈیشنل نام علم الاحسان ہے. اس شعور کے بیداری کہ میں اس دنیا میں رہ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر ہوں, اور اگر اس کو نہیں دیکھ پا رہا, مشاہدات کے درجے پہ, وارداتوں کے درجے پہ نہیں بھی دیکھ پا رہا, تو اس شعور کو بیدار کروں کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. You and I need to be in the presence of divine 24/7. یہ تصوف کی ابتدا ہے. اور شیخ اجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کی جو میں آپ سے شیئر کروں گا, پھر آپ کے سوال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں, کرامات, فضاؤں میں اڑنا, اور یہ ساری باتوں کو ہم کوئکلی ذرا ایڈریس کریں گے. شیخ اجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورۃ الاعراف قرآن عظیم الشان کا بہت ہی امپورٹنٹ سورہ, اس کے اندر رب العزت یہ فرماتے ہیں, ایک آیت کا مفہوم ہے, آپ سب نے یہ آیت بارہا سنی ہے کہ رب العزت نے روحوں کو جمع کیا پارٹیکلز کی فارم میں یا جس بھی فارم میں اس کی شان کے لائق, اور ان کو خطاب کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا بلا, آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی میری اسپرٹ کے اندر یہ پوٹینشل ہے, اللہ نے یہ کیپیسٹی ڈالی ہوئی ہے کہ میں رب کو پہچانتا ہوں, میں رب کا عرفان رکھتا ہوں, میں رب کی معرفت رکھتا ہوں. اس دنیا میں وہ روح ناسوت کے اندر جب وجود کے ساتھ, اس مادی وجود کے ساتھ مکس ہوتی ہے تو میں فرگیٹفلنس کا شکار ہوتا ہوں, میں نیگلیجنس کا شکار ہوتا ہوں, رب کے عرفان سے دور جانا شروع ہو جاتا ہوں. تو شیخ علی بن عثمان اجویری فرماتے ہیں کہ وہ جو پوٹینشل تمہارے اندر رب نے رکھی ہوئی ہے, تم تو ریکگنائز کرتے تھے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں, اس ریکگنیشن کا نام ہے تصوف. اس دنیا میں سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ توحید کی ریئلائزیشن کہ میں خدا بند تعالیٰ کی وحدانیت, خدا بند تعالیٰ کا ڈیٹی ہونا, اس کی ڈیوینٹی کو ریئلائز کروں اس دنیا میں, جو کہ میں اس اسپرچول ریل میں کر چکا ہوں آلریڈی, اس کو ریئلائز کروں, یہ ہے تصوف. اور شیخ علی بن عثمان اجویری نے جو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی جو شاید لوگ نہیں کرتے لیکن ہمیں کرنی پڑے گی, تصوف توحید کی ریئلائزیشن ہے. تصوف توحید کی ریئلائزیشن ہے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پہ شیخ اجویر یہ فرما رہے ہیں جو سب سے کڑی مشکل اگر کبھی آئی تھی, یہ احادیث کے اندر بھی آتا ہے, صحابہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کا بیسٹ ڈے کون سا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ جس دن مدینے میں سرکار دو عالم تشریف لائے تھے وہ ہماری زندگیوں کا بیسٹ ڈے تھا. There was celebration, there was joy, there was delight. It was an unprecedented day. اور ہماری زندگیوں کا خوفناک ترین دن وہ تھا جب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال پایا. ہمارے لیے وہ دن بہت درد کا دن تھا. And we all know کہ اس دن صحابہ, فاروق اعظم جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ایک state of bewilderment اور شوق میں تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور وی آل نو دس رائٹ, یہ ہمارے ہر دین کی حدیث کی مصادر کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے, میں اشارہ کر رہا ہوں صرف. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ دیا, فرمانے لگے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے جان لیں آقا وصال پا چکے ہیں. جو اللہ اور اس کے اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں اللہ حی اور قیوم ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ہے تصوف کا آغاز. اللہ نے اس کائنات کو سب سے بڑی نعمت عطا کی, سرکار دو عالم حقیقہ محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ. وہ حقیقت اب پردے میں چلی گئی ہے. تم اس پردے کے قائم ہونے کے بعد رب کو ریئلائز کر پاتے ہو یا نہیں کر پاتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے دروازے کو کھول رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تصوف کے دروازے کو کھول رہے ہیں کہ آقا کی بظاہر ایبسنس میں بھی میں توحید کو اپنی زندگیوں میں کیسے ریئلائز کرتا ہوں, اور صحابہ نے وہ توحید ریئلائز کر کے دکھائی. اور یہی فینامنل, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, صحابہ نے یہ کر کے دکھایا, اہل بیت اطہار نے یہ کر کے دکھایا. اور اس بات کو آپ کو اور مجھے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آقا کی ذات پاک میں یہ سارے نالجز یہ ایک ہول ہے, ہول. فقہ سرکار دو عالم کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا, علم الحدیث سرکار دو عالم کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا, علم التفسیر سرکار دو عالم کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ بعد میں کلیریفائی ہوا, کنسولیڈیٹ ہوا. علم الاحسان نے بھی بعد میں ہی کلیریفائی اور کنسولیڈیٹ ہونا تھا. تو اب یہ اگر یہ ساری باتیں ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے شیخ جنید بغدادی نے کہا کہ تصوف کیا ہے, تصوف ہے توحید کی ریئلائزیشن. ایک عام آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے مگر یہ اس کی رسم ہے, وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے. ایک عالم ہے جو علم الظاہر کا عالم ہے, وہ کلمہ تو پڑھتا ہے, حلال اور حرام کو بھی ورڈ کے لیول پہ جانتا ہے مگر رب کو ایکسپیرینس نہیں کرتا. جو ایک محسن ہے وہ توحید کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو رب کے علاوہ اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. اسی لیے وہ مخلوق سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ مخلوق اس خالق کا عکس ہے, اس خالق کی کریٹیوٹی کا یہ مینیفیسٹیشن ہے. شیخ اجویر فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے اعمال کو دیکھو تو تمہیں یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ان کے اعمال بھی رب ہی کی مخلوق ہیں, اور کوئی بندہ رب کی مخلوق کو رد نہیں کرتا. اگر رد کرے تو وہ انڈائریکٹلی رب کو رد کر رہا ہوتا ہے. تو رد نہیں کرنا اللہ کی مخلوق کو, کسی کو جج نہیں کرنا, لیکن اپنے آپ کو ذاتی طور پہ تم نے یہ لائسنس نہیں دینا. اپنے آپ کو ججمنٹ کے کٹہرے میں کھڑا رکھو اور باہر جو ہے لوگوں کو ہر وقت لائسنس دو. تو میں اس بات کو سم اپ کرتے ہوئے یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ بابے بڑی چیز تھے جی. داتا صاحب کو اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو این میری شمل کو پوچھیں کہ داتا صاحب کون ہے, الیگزینڈر نیش کو پوچھیں داتا صاحب کون ہے. یہ سینیٹری ورکرز کو نہیں پتا داتا صاحب کون ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کے بارے میں لارڈ کرزن دا وائس روئے آف انڈیا اس نے کہا تھا ہی از دا اسپرچوئل ساورن آف انڈیا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر آج بھی لگتا یوں ہے کہ ایک قبر حکومت کر رہی ہے, میں تو حکومت نہیں کر رہا, اور وہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں. تو معین الدین چشتی اجمیری, داتا غریب نواز, شیخ جنید بغدادی, شیخ عبد القادر جیلانی, اگر آپ ان کے ذاتی ٹیکسٹ کو پڑھیں تو آپ کو توحید نظر آئے گی. جیسے ابھی افتخار بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی, صوفی بریگ نہیں کرتا. صوفی جیسے کاشف بھائی بھی بات کر رہے تھے, صوفی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ اپنے میریکلز بتائے, میریکل سٹوریز بتائے. حضرت علی حجویری وہ سچ اے سمپل مین کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص مرید ہونے آیا اور 40 دن تک حضرت کی بارگاہ میں رہا, اور جب جانے لگا تو آپ نے کہا جاتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ جی میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا لیکن آپ سے تو کسی کرامت کا صدور ہی نہیں ہوا, آپ تو میری طرح کے عام آدمی ہیں.
تو علی اجویری نے مسکرا کے کہا کہ ان 40 دنوں میں شریعت محمدی سے 1 انچ بھی علی اجویری ہٹا ہے؟ کہا نہیں حضرت وہ تو نہیں ہٹا. کیا میرے سے کوئی فرائض سنتیں اوراد میں نے مس کیے؟ نہیں وہ تو آپ نے مس نہیں کیے. تو حضرت علی اجویری نے مسکرا کے کہا اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت تو ہے ہی یہ کہ بندہ سرکار دو عالم کی ذات میں فنا ہو جائے اور سرکار دو عالم کا عکس بن جائے. آج ہم جشن اقبال میں حاضر ہیں. علامہ صاحب نے کیا فرمایا جاوید نامہ میں کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس بن جاؤ, خود ایک مرر بن جاؤ, اور جب مرر بنو گے تو تم خود سرکار دو عالم کی انڈائریکٹلی زیارت گاہ بن جاؤ گے کہ تم سرکار کی خود روز زیارت کر رہے ہو. تم نے سرکار کے اخلاق کو, سرکار کے کردار کو اپنے پر نافذ کیا ہے تو تم ایک درجے پہ زیارت رسول کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو کہ ہمارے اسپرچول ایتھوس پہ حملہ کر رہے ہیں, جو فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں, ہمارے ہیروز کو چیلنج کر رہے ہیں, who are trying to rewrite our religious ethos, یہ اپروچ بالکل غلط ہے. اور توحید کی ریئلائزیشن ہے تصوف. اور مجھے اقبال کے 1-2 اشعار یاد آ رہے ہیں جس پہ میں بات کو سم اپ کروں گا. اقبال فرماتے ہیں مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے. ہمارا مکتب مر چکا ہے اصل میں نا. مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. خانقاہیں بھی ہماری تباہ ہو گئی ہیں اصل میں. تو جو لوگ اصل میں ہمارے اسلاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس میں قصوروار تو اخلاف ہے. قصوروار تو میں ہوں جو آج تصوف کا نمائندہ ہوں. جب میں دین کی غداری کرتا ہوں تو لوگ مجھے بھی برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں علی اجویری کو مانتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے نعوذ باللہ. غداری تو میں کر رہا ہوں نا اصل میں. تو اقبال اس کا رونا رو رہے ہیں. مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکائے دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. علم کی حد سے پرے یہ ہے تصوف. صرف لفظیات نہیں, لفظ آپ کا احوال بنے, ایکسپیرینس بنے, آپ کی نیت بنے. علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے, نعمت دیدار بھی ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں جو ہے سیدھی راہ پہ رکھے, اور جو باتیں میں کر رہا ہوں کاش یہ میرا احوال بھی بن جائے اور ہم سب ان صوفیوں کو ریئلائز کریں. بہت مہربانی. فہد بھائی بات کر رہے تھے تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ فہد بھائی جو ہیں حضرت میرا حسین زنجانی کے سجادہ نشین بھی ہیں, اور یہ حضرت میرا حسین زنجانی کا خون نظر آتا ہے ہمیں. بات کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں مخلوق جو ہے وہ کے چہروں میں نظر آتا ہے. تو واصف بھی کہتے ہیں کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت. تو آج واصف صاحب کے ہی بیٹے سے ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک تصوف بھی ہے اور ذہنی صحت بھی ہے. تو قائد صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے اور واصف صاحب نے اس کا حل کیا بتایا ہے؟ جو واضح سی بات ہے, واضح صاحب نے کہا کہ ڈپریشن آپ کی خواہش اور آپ کے حصول میں فرق کا نام ہے. آپ کے حاصل اور آپ کی جو خواہش ہے اس میں جو فرق ہے اس کا نام ہے ڈپریشن. انسان چاہتا کچھ ہے, مل اسے کچھ اور جاتا ہے, یا جو ملا ہے وہ اسے چاہتا نہیں ہے. دونوں جگہ پہ کہیں نہ کہیں پہ ہم اس جگہ پہ پھنسے ہوئے. اگر ہم قبول کرنا شروع کر دیں, آپ کہتے تھے دیکھو یہ مل ہے, تم مل کے مالک نہیں ہو, مل میں ہو, مل کے مالک سے لڑ سکتے ہو, لڑ لو. نہیں لڑ سکتے چپ کر کے کام کرو. سادہ سی بات ہے. ہم لوگ جو چیز حاصل کر سکتے ہیں, بھائی صاحب کہتے تھے جو پسند ہے اسے حاصل کر لو, یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو, سکون مل جائے گا. آپ جشن اقبال پہ ہیں, آپ کلیپ کر سکتے ہیں. یہ حاصل اور پسند کے درمیان میں ہے بات.
फिज़िकल डिप्रेशंस हो सकते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं इस पर रोशनी डालेंगे। फिज़िकल एलिमेंट हो सकती है आपकी, दिमागी तौर पे डिप्रेशन हो सकता है, रूहानी तौर पर भी डिप्रेशन हो सकता है। ये तीन अनासर ही हैं हमारे साथ जो हम जिनको लेके चल रहे हैं। आपका ख्याल है, आपका जिस्म है, आपकी रूह है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जहाँ पर भी ये वाला फ़र्क आएगा वहाँ पर डिप्रेशन आएगा। और मोटी मोटी बात आपको बता दूं जो भाई साहब ने फरमाई है कि डिप्रेशन होने लगे, बच्चों में बैठना शुरू कर दो, बड़ा डिप्रेशन कम हो जाएगा तुम्हारा। आपने कहा कि अल्लाह के नाम पर लोगों को माफ़ करना शुरू कर दो। अल्लाह के नाम पे, किसी के नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पर लोगों को माफ़ करना शुरू कर दो, डिप्रेशन से तुम दूर होना शुरू हो जाओगे। अपने ज़िक्र व अज़कार में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा ले आओ, डिप्रेशन में तुम्हारे कमी आ जाएगी। तो जहाँ कहीं भी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ये डिप्रेशन है, तो ये कोई एक एक्सटर्नल वारदात भी हो सकती है कि मुल्क की हालात ही ऐसे हैं जी हमारे, हम क्या करें, मुल्क की हालात से हम परेशान हो रहे हैं। एक बंदा है भाई साहब के, उस वक्त ना वो ईरान इराक़ की जंग लगी हुई थी, 11-12 साल हो चले थे ईरान इराक़ की जंग को। उसने कहा जी उधर भी मुसलमान हैं, इधर भी मुसलमान हैं, वो भी शहीद हो रहे हैं, वो भी शहीद हो रहे हैं। आपने कहा वो जंग तुमने शुरू कराई है? उसने कहा जी मैं तो नहीं शुरू कराई। आपने कहा तुम ख़त्म करा सकते हो? उन्होंने कहा नहीं मैं ख़त्म नहीं। आपने कहा चाह पी फिर। क्या बात, आला तरीन बात है। हमारे डोमेन में जो कुछ है हम हाथ से कर सकते हैं, जुबान से कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो चलो दुआ तो कर सकते हैं, वो हम करें, वो हमारे दायरे इख्तियार में है, उसके लिए कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीज़ों को लेकर ऐसे ही खाम खा अपने ऊपर सवार करना कि ये मेरी रेंज में भी नहीं है, वो तो गल करी जानी। वो महल्ले के अंदर एक अमीर आदमी हो गया, कि मैं अमीर हो सकता। मुझे याद है हनीफ रामे साहब थे, वो बन गए स्पीकर पंजाब असम्बली के जी, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जी कुछ अर्सा। कहते हैं एक मेरा दोस्त, उसको पता चला कि जी मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, तो उसने दूसरे दोस्त को फ़ोन करके सुने रामे साहब चीफ मिनिस्टर बन गए ने? उन्होंने कहा जी बन गए जी। वो किमें बन सकता है, वो तो मेरा क्लास फेलो सी। अब भाई तुम्हारा क्लास फेलो चीफ मिनिस्टर सिर्फ तुम्हें ही हक है। तो ये दूसरों के नसीब का तकाबली जायजा जो है ना जी, ये डिप्रेशन है। नसीब का तकाबली जायजा नहीं करना अपने नसीब पर राजी रहना। सरकार भाई साहब का खूबसूरत फिक्रा, खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। बहुत प्यारी बात। अगर आप अपने नसीब पर राजी हैं तो कौन सा डिप्रेशन है, किस बात का डिप्रेशन है? आपको गौर करें भाई, खूबसूरत खूबसूरत ही रहेगा, वो ही रहेगा। आपने तो ये देखना है कि किस में कौन है जलवागर। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नजर में है। हम तो देखते हैं चेहरे हैं, वो चेहरे नहीं है, इनके पीछे रूह है। और रूह क्या होती है? रूह ना मर्द होती है ना औरत होती है, वो तो रूह होती है। और बनाने वाले ने बनाया है, शुक्र अदा करो, तो तुम्हें मच्छर नहीं बना दिया, मक्खी नहीं बना दिया, इंसान बना दिया। कितनी मेहरबानियां कर दी। और इंसान बनाने के बाद उसने तुम्हें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। और ये जुबान जो टटर करती है, ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, तो कौन सा डिप्रेशन आएगा तुम्हारे रास्ते के अंदर? तो ये चीज़ों को निगाह देखें कि क्या देख क्या रही है। क्या वो उस मक्खी की तरह से है कि जो पूरा एक सेहतमंद जिस्म छोड़ के जहां जख्म है वहां बैठ रही है? या आप ऐसे हैं, या आप मुकम्मल की तारीफ करने वाले हैं? जो शख्स बुराइयां ढूंढने निकलता है उसको बुराई मिलेगी। मुझे याद है एक दफ़ा सरकार वैसे साहब ने कहा कि ये दुनिया जो है ना गुंबद है, जैसी आवाज़ दोगे वैसी आएगी। अशफाक साहब भी कहा करते थे ये धोखा बड़े काम का होता है, जिसको मर्जी दो वापस तुम्हारे पास ही आएगा। तो जैसी आवाज़ तुम दे रहे हो आज दुनिया के अंदर, वैसी ही आवाज़ घूम के तुम्हारे पास आएगी। अपनी आवाज़ों का जायज़ा लो, क्या आवाज़ें दे रहे हो तुम? गिला कर रहे हो तो गिला मिलेगा, शुक्र कर रहे हो तो शुक्र मिलेगा।
شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہوتی ہے. اپنے اوپر نعمتیں جو ہو چکی ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیں, ان کا پہلے شکر تو ادا کر لیں. گلہ کرنے کے لیے تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے, ابھی تو ہم نے ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کرنا شروع کیا جو ہم پر عطا کر دی گئی ہیں پہلے سے. ان کا جائزہ لے لیں تو پھر کر لیں گے. کسی نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ کیا قیامت آئے گی؟ آپ نے کہا آئے گی, ضرور آئے گی. لوگوں پہلے دیکھ تو لو اللہ نے کیا کیا خوبصورت منظر بنائے ہیں, کیا خوبصورت پہاڑ بنائے ہیں, کیا دریاؤں کی روانی بنائی ہے, کیا درختوں کی چھاؤں بنائی ہے, رونقیں رونقیں ہیں, بادل ہے, بارش ہے, زمین ہے, آسمان ہے, وہ کلیلیں بھرتے ہوئے ہرن ہیں, کیا خوبصورت مناظر ہیں, پنچھی ہیں. وہ ادھر تو تم نے غور نہیں کیا اور تم تباہی کے اوپر پہلے غور کرنا شروع کر دیا. تو ہم لوگوں کا نا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ سب کچھ چھوڑ کے تباہی پہلے. آپ فرماتے تھے او برے وقت کے لیے جمع نہ کرو, اب برا وقت آ جائے گا. انتظار ہی کرنا ہے تو اچھے وقت کا کیوں نہیں کرتے, برے کا کیوں کر رہے ہو؟ جب انتظار کرنا ہی ٹھہرا تو پھر اچھے وقت کا کرو. اچھے وقت کے انتظار کرنے والے کا اچھا وقت شروع ہو گیا, پکی بات. جو برے وقت کا انتظار کرنا ہے اس کا برا وقت بھی شروع ہو گیا, وہ آ جائے گا جس کا انتظار کر رہا ہے. اپنے انتظار کا رخ ٹھیک کر لو اور زندگی سے ڈپریشن نکل جائے گا. بس ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے, آج کل آپ نے بھی ایک محاذ سوشل میڈیا پہ شروع کیا ہوا ہے جس کو جو ہے وہ آپ ہی ڈیفائن کریں گے, میں نہیں کرتا, کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال, پھر اس میں یہ جو آج کل ایک فیملی بلاگنگ کی ایک جو نئی ایک وبا پھیل گئی, اور اس کی وجہ سے یعنی کہ ان میں ایک وہ لگژری لائف سٹائل دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان, اور پھر چونکہ وہ لائف سٹائل ان کو حاصل نہیں ہوتا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ دیکھیں صاحبزادہ واصف علی واصف صاحب نے بہت گہری بات کر دی. انہوں نے کہا حاصل اور حصول میں جو فرق کا نام ہے, جو آپ وہ خواہشات کا نفس کا جن پال لیتے ہیں, دیٹ الٹیمیٹلی میک یو ڈپریس. آپ اتنے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کی میڈیکل ریزنز ہیں. اس کی میڈیکل ریزنز یہ ہیں کہ ہم لوگ کلیئرلی, اب میں کبھی بھی بینگ اے ڈاکٹر یہ نہیں کہوں گا کہ ڈپریشن از سوللی کنفائن. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دے آر میڈ ڈفرینٹ, ان میں ہارمونل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں, ان کے ایموشنل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں, اور دے ریئیکٹ ان اے ویری ڈفرینٹ وے. اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ مرد جو ہے اس کا کسی سچویشن کو ٹیکل کرنے کا فینومینا اور ہوتا ہے, عورت کا کسی سچویشن کو ٹیکل کرنے کا فینومینا اور ہوتا ہے. اب روح دونوں میں اندر ایک ہے. جو آپ کی کنفائنمنٹ ہے آپ کی روح کو لے کر وہ ڈفرینٹ ہے. اب جتنا آپ کا تعلق, میں نے ایسی اللہ کی ولی دیکھی ہیں کہ شوہر کچھ بھی نہ کما رہا ہو, گھر بیٹھی ہوں, فاقے ہوں, لیکن وہ الحمدللہ دے آر آل ہیپی. اور میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جن کو شوہروں نے دنیا کی ہر سہولت سے نوازا ہوتا ہے, اچھی گاڑی, گھر, پیسہ, بچے, ٹائم, لیکن وہ جب بیٹھی ہوں گی, مجھے یہ انٹریکشنز کہاں سے ہوتے ہیں, دے کم ٹو مائی OPDs فار چیک اپس, میدے کا مسئلہ لے کے آتی ہیں. میدے کی کمبختی یہ ہے کہ 80% اس کے امراض کا تعلق ہی ڈپریشن سے ہے, اس کا ذہنی اس سے تعلق ہے. لوگ کہتے ہیں میدے میں گیس, ابھارا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جگر کے اتنے سارے پرابلمز ہیں, بٹ دے آر 80% ریلیٹڈ ٹو گٹ برین ایکسس, اور برین کا تعلق سول کے ساتھ ہے. اب انہوں نے جو بات کی جس پر ہم بہت زیادہ فکر اٹھاتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی کا اورا ہی چینج ہو چکا ہے؟ یہ مادیت پڑھاتے ہیں. اب شادی ہو رہی ہے اور بے دریغ پیسے پھینکے جا رہے ہیں, گولڈ پلیٹڈ فون دیے جا رہے ہیں, شیر کے بچے دیے جا رہے ہیں. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا تو انٹریکشن ہے کہ سندھ بلوچستان کے کسی گاؤں میں, انٹیریئر سندھ میں, جہاں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے, لیکن وہاں یہ ٹک ٹاک موبائل دیکھا جا رہا ہے. جب وہ یہ شادی پہ اتنے پیسے دیکھتے ہوں گے تو اتنا تو وہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ اللہ میاں میں اتنے ہی دے دے جتنے زمین پر گر رہے ہیں. جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے, جب یہ والی چیز پیدا ہوتی ہے, تو پھر ان کے اندر بغاوت جنم لیتی ہے. اینڈ ڈو یو نو وہ بغاوت کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ بغاوت ان کی اپنی روح سے ہوتی ہے. جسم
बगावत पर माइल करता है। अब इससे होगा क्या? इससे प्रोस्टिट्यूशन फैलेगा। औरत के पास बेचने के लिए जो है वो बेच देगी, मर्द के पास बेचने के लिए जो वो बेचेगा, वो इसका किरदार, गुफ्तार, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर इन सोसाइटी, या तो बंदूक उठाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा, उसे पैसा चाहिए ना, मादियत चाहिए, वो तो निकल गया, ये साहबजादा की बातों से दूर निकल गया ना। फिर स्ट्रीट क्राइम होगा, एक मोबाइल के पीछे कराची की रोड पे कोई किसी को गोली मार के चला जाएगा। फिर आपस में छीना झपटी होगी, इदारों में करप्शन होगी, लोग एक दूसरे से पैसे छीनेंगे। मैं इसलिए इस फैमिली वीलॉगिंग के खिलाफ हूँ। अब कल एक साहब हैं अरशद दुआ के पापा, उनको डायमंड बटन मिला, मैं खुद मुबारकबाद देने गया, क्योंकि वो अपनी फैमिली को दिखा के बीच में अहादीस, कुरान, तमीज़ वो पढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो फैमिली कंटेंट, एक चीज़ है फैमिली वीलॉगिंग, आप सुबह उठे हैं, रात उठे हैं, आपने अपनी बेगम या घर में मौजूद इवन माँ, अफसोस ये होता है माएँ इन्वॉल्व हैं, बाप इन्वॉल्व हैं, वो दिखाना शुरू की, बीवियाँ इन्वॉल्व हैं, बहुएं इन्वॉल्व हैं, बेटियाँ इन्वॉल्व हैं, बहनें इन्वॉल्व हैं, वो मेकअप कैसे कर रही है, वो खा कैसे रही है, वो पी, अपनी बेगम का गंदा मेकअप करके उसके माथे के ऊपर लिखना सब्सक्राइब कर दें जस्ट टू गेन व्यूज। अच्छा, इस चीज पर भी हम वो नहीं कहते, लेकिन द इशू इज इनको देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, इनको देखने वालों की तादाद मैसिव है, इनको 24 घंटे में 5-5, 6-6 मिलियन व्यू पड़ता है, और ये धंधा, ये जो है ये सारा गंदा है पर धंधा है। मतलब अब यहाँ आप लोगों को नहीं पता, बिकॉज वी बिलोंग टू डिजिटल इंडस्ट्री। इफ़ी साहब को पता है कि मोनेटाइजेशन और इसकी मद में या स्पॉन्सर्स की मद में पैसे कहाँ से आते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक साहब है, उन्होंने अपनी शादी पे सारी नमूदो नुमाइश कर ली, उन्होंने अगर अपनी शादी पे 2 करोड़ खर्चा, तो 5-6 वीडियोस को 20-20 मिलियन, 10-10 मिलियन व्यूज़ के जरिए उन्होंने 5-6 करोड़ रुपया मोनेटाइजेशन की मद में और स्पॉन्सर्स की मद में हासिल कर लिया। उनको गोल्ड प्लेटेड फ़ोन देने वाले, उन्हें शेयर के बच्चे देने वाले, महंगे लहंगे के स्पॉन्सर्स, वो लोग तो बिजनेस कर रहे थे, वो तो धंधा कर रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप के दौरान पिच के ऊपर या फुटबॉल मैचेस में पीछे कोई इश्तिहार लगे होते हैं, ये तो इतना था बस। लेकिन उसको देखने वालों के दिमाग कितने खराब हो गए। इससे हासिल और हसूल में तलब बढ़ गई, मादियत बढ़ गई। अब एक बाप है, वो रेडी लगाता है फ्रूट की, रात उसकी 16 साल की बेटी मांग लेती है कि पापा मेरी शादी पे ऐसे होगा, मैं डिज़ाइनर ड्रेस पहन लूंगी, मुझे कोई आईफोन ला देगा। मुझे बताएं, उसके जो नफ्स का जिन था, जिसको किसी ने इतना ज़्यादा फैला दिया और उसको इतना ज़्यादा पाल दिया, वो बाप कहाँ से पूरा करेगा? जिसकी बीवी बिदक गई। मैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ GI लिवर, ये बात आपको कसम खा के कह रहा हूँ। I have seen women involving in extramarital affairs because of money. Reason is घरों में बैठी औरतें, reason is शौहर पूरे नहीं कर रहा, वो पूरे कर ही नहीं सक रहा, फिर they have to go someone जिसको अब मुआशरा accept करने लगा है। Acceptance of बुराई, बुराई होने से भी ज्यादा बुरी चीज है, कल्ट है ये। खुद सोचें, हमने इस चीज को कबूल कर लिया है, हमने शुगर डैडी कल्चर को कबूल कर लिया है। अब ये क्या इस्तिलाह है, ये साहबजादा को शायद पता हो, लेकिन हमें ये चीज़ें हम देख रहे हैं। शुगर डैडी एक ऐसा 40-45 साल का मर्द होता है जो 18-20 साल की किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़की की नाजायज़ ख्वाहिशात जो उसके नफ्स ने बढ़ा दी हैं, उन्हें पूरी करने की आमादगी जाहिर कर लेता है फॉर सम बिजनेस टेक। और वो क्या मांगेगा उससे? यू ऑल नो बेटर। तो खुदा के लिए ये जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये नफ्स को बहुत गंदा चारा डाल रहे हैं, और इस चारे से इतना बड़ा नफ्स का जिन बेकाबू होता जाएगा, वो हासिल और हसूल का फ़र्क बढ़ता जाएगा। घर बैठी बेटियां बाप से बागी होंगी, माँ से बागी होंगी। 12 अच्छा अब इसमें इन्वॉल्व 12-13 साल की बेटियां हैं, 12-13 साल के बेटे हैं जो बाप से बागी हैं, माँ से बागी हैं। दे वॉन्ट मनी, कहते उनको तो मिल रहा है, अब उनको किस मद में मिल रहा है? यू कांट इवन इमेजिन। तो ये इतना बड़ा कल्ट है, अगर ये फैलता चला गया। और आपने नहीं देखी आम पिंडों देहातों की खवातीन की वीडियोस टिकटॉक के ऊपर जो सफाई कर रही हैं और कैमरा पीछे लगाया हुआ है, आगे झुक रही हैं और कैमरा आगे लगाया हुआ है, जस्ट टू गेट सम पॉपुलैरिटी और फेम। क्यों?
اور کیا ہم جیسے دولت میں حرام اور حلال کی تمیز ہے تو کیا شہرت میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ آپ خود سوچیں. ہم جنہیں فیمس کر رہے ہیں, میں برملا لعنت بھیجتا ہوں ان تمام ڈیجیٹل اداروں پر, ان تمام الیکٹرانک میڈیا کے اداروں پر, یہ میں ورڈز بول رہا ہوں, جو ایسے کلٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ریٹنگ کے چکر میں, وہ بھی حرام کما رہے ہیں. They are promoting that cult. They are also earning money. وہ اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں ریٹنگ کے چکر میں, ویوز کے چکر میں, اور شرم نہیں آ رہی. اور ان کو دیکھنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو پلیز ان لوگوں کو ہیرو مت بنائیں. انہوں نے ہیرو بنا کے پریزنٹ کر دیا ان لوگوں کو آپ کے سامنے. یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا آنے والے وقتوں میں. میں آج سے 5-10 سال بعد آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں قابو آئیں گی آپ کی نسلیں. وہ کتاب سے دور ہیں, وہ ٹک ٹاک لائیو کے قریب ہیں, وہ ننگ پن کے قریب ہیں. پھر اس میں ایک بڑی بحث نکل جائے گی ویسٹرن کولونائزیشن کی. آج سعودیہ عرب میں جوا خانے, شراب خانے کھل رہے ہیں, نیون شہر آباد ہو رہے ہیں, وہاں کیوب نما سٹرکچر کھڑے کر کے اس کے ارد گرد عورتیں. وائی ویسٹ از کنٹرولنگ دیئر پیپل. ان کے ہاں یہ چیز کی ایکسیپٹنس موجود تھی, دے ور ریڈی فار اٹ. وہاں لیونگ ریلیشن شپس تھے. میں بھی یورپ گیا, رومانیہ آپ پھرتے رہتے ہیں, وہ تو شادی سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ تو لیونگ ریلیشن شپس, بچے تھوڑے پیدا کرنا, سروگیسی, وہ تو اس طرف موو ہو گئے. ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دے گا؟ ہم تو بیچ میں پھنسے رہ گئے. آج بھی پاکستان, ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, یہاں مساج پارلرز بھی ہیں, یہاں سپا پارلرز بھی ہیں, یہاں نائٹ پارٹیز بھی ہیں, یہاں یونیورسٹی کالجز میں ڈرگ کلچر بھی ہے, یہاں ہر چیز سپلائی بھی ہوتی ہے, اور یہاں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ویسٹ میں ہے. لیکن آج وہ بند کمروں میں ہو رہا ہے, کل وہ کھلی محفلوں میں ہوگا. ہو ول کنٹرول اٹ؟ صرف اتنی سی بات ہے. اور یہ ہوگا اگر اس کلٹ کو نہ روکا گیا. یہ نشتہ دیوار ہے. یہ بے حیائی جتنی عام ہوگی, اگر وہ آپ کے حرم کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ سب لے کر, افسوس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. دا وے غازہ ہیز بین ڈیواسٹیٹڈ, وہ ماری جا رہے ہیں. اور ویسٹرن میڈیا دے آر سو مچ ہماری چینلز کی طرح, ہماری الیکٹرانک میڈیا کی طرح, ان کو کیسا کنٹرول حاصل ہے کہ ادھر انہیں بشار الاسد کے جیل نظر آ گئے. وہ نیتن یاہو سے بھی برا حاکم تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن وہ ان کے تو جیل کا کلٹ اندر تک سے دکھا رہے ہیں. انہیں غازہ میں بم ماری بچی نظر نہیں آتی, اندھے ہیں وہ. وائی دے آر ناٹ شوئنگ اٹ آف؟ اٹ مینز وہ بھی برین سازی کر رہے ہیں. اب سیریا کا مستقبل کیا ہوگا؟ ویسٹرن کولونائزیشن ہوگی. وہاں خود گھس بیٹھی آ گئے ہیں, ان کو سپورٹ حاصل ہے ترکی کی. ابھی آپ وہاں جا کے دیکھیں, ترک یورپ ہے, وہاں ماڈرنائزیشن وہی ہے. آپ کا دبئی, شراب, جوا خانے, یہی پاکستان کا مستقبل ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں صوبائیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں, اور ہم ملک توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو گیا, I am not supporting any political party اور any ادارہ, پر I am asking you people, اگر ایسا ہو گیا اور گھس بیٹھیے اس ملک میں آ گئے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ جگہ جگہ شراب کلچر, جوئے خانے, لیونگ ریلیشن شپس, یہ عام ہوگا. اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا, وہ کہاں جائے گا؟ یہ سب فیصلے آپ کو کرنے ہیں, اور وہ کہاں سے آپ کے دوران گھس رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں. یہ جو آپ کو سورشیں نظر آ رہی ہیں, سیریا میں بھی کبھی ایسے ہی شروع ہوا تھا, عراق میں بھی کبھی ایسے ہی شروع ہوا تھا. تو ڈو ناٹ تھنک کہ آپ بڑی سیف ہیون میں بیٹھے ہیں. آپ کے بچے بے راہ روی پہ لگیں گے اور پھر گھس بیٹھیے آئیں گے, اینڈ دین دے ول ٹیل یو اینڈ یور چلڈرن ول سے ویسٹ از رائٹ, یو آر رانگ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آج ہم اقبال کے جشن میں اکٹھے ہیں, تو اقبال کا ایک واقعہ ہے کہ رات کا پہر تھا, تو علی بخش غالباً نام تھا ان کا, جو علامہ اقبال کے خادم تھے, وہ
علامہ اقبال نے ان کو طلب کیا کہ میرے ایک مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے لسی لے کر آؤ. آدھی رات کا وقت تھا. انہوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ رات کا یہ وقت ہے, اس ٹائم لسی کہاں سے ملے گی, اور ایسے کون سے مہمان آ گئے رات کے اس پہر. شارٹ کر رہا ہوں میں اس واقعے کو. خیر وہ باہر نکلے گھر سے تو دیکھا ایک جو گلی ہے ان کی, اس کے کونے میں ایک جو ہے وہ نورانی ہستی لسی کا سٹال لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ گئے اور انہوں نے کہا جی لسی چاہیے. انہوں نے لسی ان کو دے دی. انہوں نے کہا جی پیسے بتائیں. انہوں نے کہا جی اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا ہے. بڑے حیران ہوئے یہ کیا معاملہ ہے. لسی لی اور گھر آ گئے. گھر آ کے اقبال کے دستک دی کمرے کو کے دروازے پہ, تو اندر دیکھتے ہیں کہ ایک اور نورانی ہستی موجود ہے. ٹائم بڑا کم ہے ورنہ اس کو لے کے چلتے. تو خیر وہ رات گزر گئی, مہمان واپس چلے گئے. بڑا عرصہ علامہ اقبال کا تعاقب کرتے رہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون ہستیاں تھیں اور یہ کیا معاملہ تھا کہ رات کے اس پیر آئے, گیٹ بھی نوک نہیں ہوا, کیسے آ گئے, چلے کہاں گئے, لسی کہاں سے آ گئی, پہلے تو کوئی سٹال ہی نہیں تھا. تو علامہ اقبال نے ان کو نہیں بتایا. آخری ٹائم پہ جا کے اقبال نے وعدہ لیا کہ جب تک میں حیات ہوں یہ راز کسی کے سامنے نہیں جو ہے وہ افشاں کرنا. تو فرمایا کہ وہ جو نورانی ہستی جو میرے ساتھ موجود تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے, اور جنہوں نے تمہیں لسی دی وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو افتخار بھائی جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اقبال سے ملاقات کے لیے آ رہی ہیں, تو اقبال کیا ہیں؟ پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آواز نہیں آ رہی. ایکسکیوز می مائک. ہیلو ہیلو ہو گیا یکنا شد دو شد. میرا بھائی بڑا اچھا اس نے سوال کیا ہے. مجھے بہت عزیز ہے علامہ اقبال کا سارا کلام. اقبال اتفاق سے میرے بچپن کے ہیرو ہیں. جس طرح میں نے پچھلے سیشن میں کہا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میری زندگی میں. اور میں آج بھی وہی بچہ ہوں جو اسمبلی میں وہ دعا کرتا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن اقبال کا ایک شعر ہے, مجھے ایسا لگتا ہے سارا تصوف ایک ہی شعر میں کہہ کے بیان کر دیا. سمندر کو کوزے میں قید کر کے آپ کو دے دیا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. جڑے جنگلوں دے وچ پھردے نے نا رب لب دے, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اساس محبت پہ رکھی ہے, اور جو سب سے بڑی عطائے رب کریم ہے وہ ہے زندگی. میں ویسے ہی سوال کر رہا ہوں آپ سے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز صبح کو اٹھتے ہیں اور ان کا من کا مور ناچنا شروع ہو جاتا ہے اس بات پہ وہ پھر اج ایک دن لپ گیا؟ نہیں ہوں گے, میں بھی نہیں تھا. جب تک مجھے آشنائی نہیں تھی, ادراک نہیں تھا, میں کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا تھا. لیکن آج یہ عالم ہے کہ رات کو سوتے ہوئے میں اللہ سے روز کہہ کر سوتا ہوں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں, بلا لے. بالکل ٹانگیں پسار کے سو جاتا ہوں, اور 6 7 8 گھنٹے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, آقا کریم پر درود بھیجتا ہوں. اور سچی مچی پنجابی انداز میں میرا دل ایسے ایسے بھنگڑا کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک دن اور لب گیا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں, شام کو آپ ان کو ویجز ان کی سیلری دے دیتے ہیں. میں ڈیلی ایجر ہوں, میں یومیہ بنیاد پہ جیتا ہوں. آج مجھے بڑا میں شکر گزار ہوں اس بچے کا, اس نے مجھے یہاں بلایا. اب یقین کیجئے کہ میرا بچپن ضرور اس آغوش میں اس گود میں گزرا واصف علی واصف صاحب کی, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے آج
काशी भाई को सुन के मैं सैर हो गया, मैं मुकम्मल हो गया। इस कदर खूबसूरत और सहल अंदाज में इस शख्स का, और मैं आप सबके सामने बताता हूं, मैं सूफी फाड़ लिया जी, सूफी गए तानू नहीं पता लगा, ए बाबा है। और मैं इसलिए पहचान रहा हूं, और मैं काशी भाई को नहीं छोड़ूंगा कि मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ था जब इशफाक साहब की डेथ हुई ना, तो उनके मरने के 1.5 साल के बाद मुझे पता लगा कि वो सूफी हैं। इशफाक साहब की डेथ के बाद बड़ा मजे का वाकया है, मैं जब कब्र पे गया तो वहां कतबा लगा था कुछ दिन बाद, बाबा जी इशफाक अहमद। मैं दास्तान सराय गया और मैंने बानो आपा से पूछा, मैं कहा खान साहब की कब्र पे बाबा जी क्यों लिखवाया? वो कहते हैं एवं बेवकूफ है, छोड़ दे। अच्छा, ये बड़े और तरह के लोग थे। कुछ दिन गुजर गए, 1.5 साल के बाद मैं एक शूटिंग से आया, रात का वक्त था, और मेरी बीवी की एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो मुझे रात के टाइम किस मर्जी शूटिंग से आओ, मुझे गरम रोटी पका के खिलाती है। बीवी खाना लेकर आई, मैं अम्मी के कमरे में बैठा हुआ था और मैंने टीवी लगा रखा था, खराज तहसीन चल रहा था, बानो कुर्सी आपा बयान कर रही थी, इशफाक साहब की पुश्तनी गैरत के बारे में बयान करते करते आगे आई तो उन्होंने एक जुमला बोला। जुमला था, मुमताज मुफ्ती कहा करते थे इशफाक अहमद गूंगा है, उसने अपने ऊपर बातों का खौल चढ़ा रखा है। वासिफ अली वासिफ भी गूंगा था, काशिफ भी गूंगा है, काशिफ के मुंह से कभी भी आप कोई बुरी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपको लिख कर दे दूं। और मुझे उस वक्त तो बड़ी तकलीफ हुई थी जब मुझे मेरा बाबा मिला अपने मरने के 1.5 साल बाद। ए बाबा मैं फाड़ लिया जी, नहीं मैं चढ़ता। हमारे नेक्स्ट सेशन के बड़े मोज़स मेहमान तशरीफ़ ले आए हैं, तो अपने जो हैं हम अपने सेशन की तरफ से उनको खुश आमदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। और बिल्कुल वाइंड अप करूँगा मैं, बड़े कीमती लोग हैं जी। वाइंड अप करूँगा कायद साहब, लास्ट सवाल है इंतहाई मुख्तसरन। फात भाई, इससे पहले मैं सवाल करता हूँ, फात भाई आप फरमाइएगा कि आपकी नज़र में इकबाल कौन है? शायर हैं, सूफ़ी हैं, फ़लसफ़ी हैं? बिल्कुल मुख्तसरन आप जरा बयान फरमाइए। जी बिल्कुल, अगले गेस्ट भी आ गए हैं और असातिज़ा कराम है हम सबके, अल्लाह ताला इनका साया तादेर हम पर बाकी रखे। मैं बात जो आपने वाकया भी यहाँ पे प्रेजेंट किया था, मैं क्विकली इस बात को यहाँ पे ज़रा सम अप करना चाहता हूँ। सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। सूरह कहफ हमें ये बताती है कि जिस कायनात में हम जीते हैं, कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो मेटा रैशनल होते हैं, जो बियॉन्ड रैशनैलिटी के होते हैं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो जो इनकाउंटर है वो सबके इल्म में है, उसको दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसे मेटाफिजिकल फिनोमेनन एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन ना हो। लेकिन वही वाली बात है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि खासों की बात आमों में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खास लोगों की बात आम लोगों में कर दी जाए तो वो गलत मैसेज भी डिराइव कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल देखें, अल्लामा इकबाल सूफी भी थे। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत सा कलाम किया कि वो जनाब निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे जब गए तो क्या मामला हुआ जब वो इंग्लैंड जा रहे थे। हज़रत अली अजमेरी की दरगाह पे अक्सर जाया करते थे। लोगों ने तो ये भी तहकीक की कि जब वो खुतबा अलाहाबाद को डिवाइस कर रहे थे तो फजर के वक्त बहुत दफा हजरत अली अजमेरी के मज़ार पे गए, तो उनके अंदर एक सूफी डायमेंशन भी थी। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी डायमेंशन इकबाल की थी वो इकबाल का रिफॉर्मर होना, इकबाल का एक मुजद्दद होना, इकबाल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत के लेवल पर रिवाइव करना, ये इकबाल की सबसे बड़ी डायमेंशन है। और अल्लामा इकबाल की सारी जिंदगी इस एक डायमेंशन के गिर्द घूमती रही कि सरकारे दो आलम और सरकारे दो आलम की उम्मत को हमने कैसे सेंट्रलाइज करना है। ऑफ कोर्स उसके अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी हैं, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है जिसमें वो स्पिरिचुअलिटी की भी एक खास अंदाज में बात करते हैं। इकबाल फरमाते हैं
तेरा तन रूह से ना आशना है, तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल नहीं है, तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी ना रसा है। इसमें फिर क्या ताज्जुब है कि तुम्हारी दुआएं जो है रब ताला तक नहीं पहुंच रही, कि तुम्हारी बॉडी में स्पिरिट ही नहीं है, वो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, वो कनेक्शन, तुम्हारी बात ऊपर कैसे जाएगी। तेरा तन रूह से नाशना है, अजब क्या आह तेरी ना रसा है, तने बेरूह से बेजार है हक। अल्लाह ताला ऐसे वजूदों से बेजार है जिनमें रूहें नहीं है। तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। अल्लाह ताला हमें, क्योंकि हम हई और कयूम के मानने वाले हैं, तौहीद को रियलाइज करेंगे जब आपके सारे फियर्स और सारी होप्स, जो कि सूफियों का पूरा प्रोजेक्ट ये है, जब सारे फियर्स और सारी होप्स खुदा से होंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी मिनिमाइज हो जाएगी। डिप्रेशन और एंजाइटी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तसव्वुफ के रास्ते पर चलकर आप डिप्रेशन और एंजाइटी को बेहतर तौर पे टैकल करने की पोजीशन में आ जाएंगे, और ये सूफी जो है करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। लास्ट सवाल काशी साहब आपसे है कि एक व्हाट्सएप का कॉल है कि जब आप किसी वली के मज़ार पे देखेंगे, कोई वली होने का एक सिंबल है कि उसके मज़ार पे गुंबद होगा और साथ मस्जिद होगी, तो अगर हम इलामा इकबाल को वली डिक्लेयर करते हैं तो उनके मज़ार पे हमें गुंबद नहीं नज़र आता, उसकी क्या वजह? शायद इसकी वजह अल्लामा इकबाल ने ख़ुद भी बता रखी है कि गुफ्तार का गाजी मैं तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। और लेकिन अल्लामा इकबाल, वो हम लोग इस बात को मानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी आपके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। यहाँ पे सब जैसे कहा करते थे ना कि जिंदा वो जो दिल में उतर गया, मुर्दा वो जो दिल से उतर गया। तो हम तो कहते हैं कि इकबाल दिलों में मौजूद हैं, तो उनके दर्जात में भी इजाफा हो रहा है। बहुत बड़ी मस्जिद है उनके पास, गुंबद भी जल्दी आ जाएगा मेरा ख्याल है। वाह वाह।